تانوی صاحب، جی جناب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کیسے ہیں آپ اور امت صاحب؟ جی میں ٹھیک ہوں، جی جی بولیے۔ بڑھیا تانوی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں، یہاں سردی بہت پڑ رہی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، تو گھر میں ہی ہوں میں آج۔ تو جی جی میں شروع سے آپ کی اسٹریم سن رہا تھا، اور پچھلے ہفتے کچھ ہمارے مومنین حضرات کے ساتھ کچھ میرا مکالمہ بھی ہوا۔ اچھا تو اچھا جی جی تو اس میں ایک چیز میں نے بڑی اہم نوٹ کی کہ جی جذبات کا بھوت پڑھے لکھے ہاں مسلمانوں پر بھی، جو مغرب کی یونیورسٹیز میں جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے ان پہ قائم رہتا ہے، جی ہاں اور جی ہاں وہ منطق، لاجک اور ریزننگ کا استعمال دوسری چیزوں میں تو کرتے ہیں، جی لیکن جہاں ان کے عقائد کو چیلنج کیا جائے تو وہ جی بالکل ایک الگ مطلب اس میں چلے جاتے ہیں، جی ہاں ذہنی جو حالت ہے کہیں، یا ذہنی کیونکہ طرز وہ مومن فکر ہے نا، بیسیکلی مومن ہے، تو مومن کا کام سوچنا نہیں ہوتا، سوچنا جی سمجھنے سے کوئی مومن کا تعلق نہیں ہے، وہ صرف ماننے والا ہوتا ہے۔ جی جی ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جی تو اسی تعلق سے میں ایک سیریز آف لیکچرز کی تھی، تھامس کارلائل نے، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، بہت بڑا جی یہاں کا تھنکر تھا 1800 اینڈ سم تھنگ میں، جی ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ۔ تو اس میں انہوں نے ایک محمد صاحب پہ بھی ایک لیکچر کیا تھا، تو ہاں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہیروز ہوتے ہیں وہی ہاں فیتھ کو قائم رکھ سکتے ہیں، اور جب جی تک ہاں انسانی جذباتی طور سے لوگ ان سے نہ منسلک ہوں، ان فیتھس کسی بھی فیتھ کو قائم کرنا جو ہے بہت مشکل ہوگا۔ اور انہوں نے ایگزیکٹلی ایک بڑا اہم پوائنٹ اس میں کہا تھا، جب محمد صاحب کے تعلق سے انہوں نے کہا تھا جی کہ جو ہیروز صحیح میں واقعی ہیروز ہوتے ہیں اور جن کا فیتھ جو چل سکتا ہے اور آگے چلے گا، وہی ہاں ہیں جنہوں نے محبت کی تعلیم نہیں دی، بلکہ جنہوں نے جرت اور جی اس بہادری کو ایمفسائز کیا۔ تو یہ جی بڑی بات، دلچسپ بات لگی مجھے۔ میں نے اصل میں کارلائل کا ایسے جو تھا 15-16 سال کی عمر میں پڑھا تھا، میرے والد نے غلطی سے مجھے دے دیا ہاں ہاں جی تھا، کیونکہ اکثر مسلمان اپولوجسٹ کو استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاں بڑی اچھی چیز سمجھتے ہیں اس کو۔ لیکن آج جو حالات دنیا کے ہوئے 150-200 سال کے بعد کارلائل نے جب یہ بات کہی تھی، جی تو اب ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمان کیوں اس حد تک جذباتی ہوتے ہیں اپنے پروفٹ کے تعلق سے، نہ صرف اپنے جی پروفٹ کے تعلق سے بلکہ خلفائے راشدین کے تعلق سے جی ہاں کوئی جی ہاں نیگیٹو بات سننا نہیں چاہتے۔ اور میں جاہل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کی جنہوں نے یہاں کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی ہے، جی ہاں ان سے اگر سوال کرو خلفائے راشدین کے دور کے بارے میں تو بلک جاتے ہیں بالکل، اور جی ہاں بالکل ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ ان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں تو یہ بڑا عجیب پہلو ہے جو اسی قوم کی خصوصیت ہے، دوسری قوم میں نے یہ چیزیں نہیں پائیں۔ میں جا کے یہاں چرچ میں ورجن برتھ کو کوشچن کرتا ہوں تو وہ لوگ بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں، مجھے مارنے مرنے کی بات نہیں کرتے، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لائیے اور ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ جو کریکٹرسٹک ہے، یہی مجھے لگتا ہے کہ اسلام جو قائم ہے آج دنیا میں اسی جی وجہ سے ہے۔ مسلمانوں کی جو نفسیات ہے اس کا ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ ان پہ مذہبی جذبات کا بھوت چڑھا ہوا ہے، نہ صرف جی ہاں مذہبی جذبات بلکہ شخصیات کی پرستش کا بھوت چڑھا ہوا ہے، اور جی یہ ہاں جب تک ہم نہیں اتاریں گے، وہ اسلام میں جس شدت سے عقیدہ ہے اور جس طرح سے عقیدہ ہے، آج ہمارے پڑوسی ملک کی ایک مثال دوں گا میں، وہاں کا وزیر اعظم مدینہ کی ریاست کے بارے میں بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اس جی نے نہ ہی مدینہ کی ریاست کے بارے میں پڑھا ہے اور نہ سوچا ہے، صرف جی جذبات کی بنیاد پہ وہ جی ایسی ہاں باتیں کرتا ہے کہ ظاہر آکسیجن۔ بات ہے یہ لوگ وہی مال بیچتے ہیں جو جس مال کو لوگ خریدنا چاہتے ہیں۔ جی ظاہر جی بات ہے یہ جی ہاں بیچنے والے ہیں چورن، اور لوگ خریدنا چاہتے ہیں۔ جی جی ہاں، لیکن میری اپنی جو نفسیات مسلمانوں کی، میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے پچھلے 15-20 سال سے، میں نوٹس لکھتا آیا ہوں، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جذباتی جو عقائد کے جذبات اور جو شخصیات ہیں ان کی جی پرستش کے جذبات جو ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں، تعلیم بھی اس کو ختم نہیں کر پاتی ہے۔ اور جی ہمارے ہاں پڑوسی ملک کے جو وزیر اعظم کا میں نے ذکر کیا، نام نہیں لوں گا، تو وہ جذباتی
جو ہے ان کے اس تعلق سے جذبات اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. میں ان کی سنسیئرٹی پہ کوشچن نہیں کر رہا, وہ سنسیئر ہیں, ان کا اپنا ایک امیج ہے کہ بھائی مدینہ کی ریاست ایسی تھی, یہاں امن تھا, یہاں کسی کی قتل و غارت نہیں گری نہیں ہوئی, یہاں سب کو انصاف ملا, حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. جی تو اسی تعلق سے میں نے کچھ ایسے قرآن کی آیات مجھے ملی ہیں جس سے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ خلفائے راشدین کا زمانہ نہ صرف آئیڈیل نہیں تھا بلکہ ان میں سے کئی لوگ قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر جہنم میں ہوں گے. تو ذرا امت صاحب آپ, میں یاد کر رہا ہوں سورہ نساء کی 93 آیت نکالیے, 493. جی 493. جی ہاں, اس پر روشنی ڈالیے گا سچ والا صاحب آپ تھوڑی, پھر ہم اس کے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. دیکھیں, اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے, یعنی مار ڈالے, اس کی سزا کیا ہے؟ یعنی اس کی سزا جہنم ہے, دوزخ ہے, جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ہمیشہ. اس پر اللہ کا غصہ ہے, اسے اللہ نے جو ہے اس پر لعنت کی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. جی اب میرا سوال مومنوں سے یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ظاہر بات ہے ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر رہا تھا, اور کیا کر رہا تھا, سیدھی سی بات ہے. تو اس آیت کے اعتبار سے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی لینگویج کا پرابلم نہیں ہے, بالکل صاف الفاظ ایک دم کلیئر ہے. جی ہاں, جی ہاں قرآن جو ہے قتل کے معاملے میں ایک دم کلیئر ہے, دوسری اور باتوں میں بڑا ایمبیگوس ہے, لیکن قتل کی جہاں بات آتی ہے وہاں بالکل کلیئر ہے. اور ایک مومن کا دوسرا مومن قتل کر رہا ہے, اس کے بارے میں بالکل صاف الفاظ میں لکھا ہے, اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے بریکٹ لگانے کی یا جلیبیاں بنانے کی. تو میرا سوال مومنوں سے یہ ہے, اور مومن, مجھے امید ہے مومن سن رہے ہوں گے, کہ اس آیت خدا کی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے قرآن کی اس آیت کے مطابق آپ کے پروفٹ کی بلوڈ وائف اور ان کے داماد حضرت علی اور حضرت عائشہ یہ آج کہاں ہوں گے؟ جی ہاں, اور ان دونوں کو ماننے والے سب کے سب مومنین ہیں, وہ کہاں ہیں؟ جی ہاں, اکارڈنگ ٹو دس آیا جو ہے وہ بالکل ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ہے, ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے, اللہ کا غصہ بھی ہے, اور جو ہے وہ ان کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت کے انوسار. جی ہاں, جی بالکل. تو میرا دوسرا سوال پھر یہ ہے کہ کیا تم ایسے لوگ جنہوں نے خدا کے الفاظ کو نہیں مانا اور جو جہنم میں ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, کیا تم ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی اور بولی ہوئی چیزوں پہ یقین کر سکتے ہو؟ ظاہر بات ہے یہ سوال بھی بڑا ویلڈ ہے, جی اس پر غور کرنا چاہیے مومنین کو, بالکل صحیح ہے. جی ہاں, تو آپ تھوڑا سا مگر مومن تو ہوتا ہی ہے غور نہ کرنے والا نا, بھی مومن تو ماننے والا ہوتا ہے, مومن کا غور و فکر سے بھلا کیا تعلق. جی تو میرا سوال یہ ہے سچوالا صاحب کہ اگر ہم اس قسم کی آیات ڈھونڈ کے نکالیں تو کیا, اور اسلامی تاریخ سے جو مسلمان ہم ان کو پیش کرتے ہیں اور جس میں جذبات کا بہت اہم رول ہے, خاص طور سے ان شخصیات کے تعلق سے, خلفائے راشدین کا دور, سنہرا دور, آپ نے سنا ہوگا, ہم تو بچپن سے سنتے آئے تھے. جی ہاں, تو کیا یہ طریقہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے کہ ان پر, مسلمانوں پر سے یہ جو بھوت ہے, جو جس میں کہوں گا کہ شخصیات کی پرستش کا بھوت, اسلامی دور, بہت اہم دور کی خلفائے راشدین کے زمانے کی خاص طور سے, کیا یہ اتارا جا سکتا ہے خود قرآن کے ٹیکسٹ کے ذریعے؟ تو یہ ہاں ضرور اتارا, کیوں نہیں اتارا جا سکتا. جی ارے بھائی, قرآن کے ٹیکسٹ کی بیس پر خود اللہ کا بھوت اتارا جا سکتا ہے, خود محمد کا, جسے مسلمانوں نے اپنا منہ بولا نبی کہہ رکھا ہے, اس کا بھوت اتارا جا سکتا ہے. تو دوسرے لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ جی بات تو ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح ہے, جی آپ کی بات ویلڈ ہے. جی جی تو میں مسلمان مومنوں سے, بہنوں اور بھائیوں سے درخواست کروں گا
کہ اس آیت پر غور کریں اور سوچیں، جی ہاں اور کم سے کم یہ سوچیں کہ ہم جو خلفائے راشدین کے دور کو سنہرا دور کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ صرف جذبات کی وجہ سے کہتے ہیں. یہ آسمانی کتاب کی تفسیر کے تحت نہیں کہتے، یہ اسلامی تاریخ. بلکہ یہاں پر میں ایک پوائنٹ یہ بھی جوڑ دوں کہ جسے خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، جسے خلفائے راشدین کا زمانہ کہا جاتا ہے، ایسی اس طرح کی یعنی یوں سمجھیے کہ من گھڑت باتوں کا قرآن کے ٹیکسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی آپ سمجھے، خلفائے راشدین قرآن میں نہیں ہے، خلفائے راشدین سے جڑی ہوئی باتیں قرآن میں نہیں ہے. اگر آپ ان باتوں کو مانتے ہو تو قرآن کی ایسی آیتوں کے مطابق، قرآن کی ان آیتوں کے انوسار تو وہ خلفائے راشدین جسے آپ کہہ رہے ہیں علی ہے یا عائشہ ہے، وہ تو جو ہے اللہ کی غضب، اللہ کی لعنت اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. بھئی یہ باتیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کا لکھنے والا کہہ رہا ہے. جی اکارڈنگ ٹو قرآنک ٹیکسٹ. جی ہاں بالکل بالکل. تو سچوالہ صاحب پھر میرا ایک سوال اور ہوگا، اور پھر میں دوسرے کسی مومن کو یا دوسرے کوئی صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہے قرآن میں یہ تمام چیزیں، تو جو مدینے کی ریاست کا بھوت ہے مسلمانوں کے ذہن پہ، پڑھے لکھے لوگ مسلمانوں پہ، وہ کہاں سے آیا؟ تھوڑا سا اس پر یقیناً یہ بھوت ہی تو ہے، آپ نے خود کہہ دیا یہ بھوت ہے، اور بھوت کو اترنا چاہیے، ورنہ بھوت تو ہمیشہ ہر چیز کو جو ہے تباہ کر دے گا. جی ہاں، وہ آیا کہاں سے؟ لیکن میرا سوال یہ ہے ان کے ذہنوں. اب ظاہر بات ہے اس طرح کی ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ کتابوں سے آیا، جس میں جو ہے مسلمانوں نے اپنے آپ کو بڑا ترم خواہ بتانے کے لیے خلفائے راشدین یا ریاست مدینہ جیسی باتیں لکھی، تراشی بلکہ گھڑی، اور لوگ اس کو مانتے رہے. ان کے ملاؤں نے ان سے منوایا، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے. بھئی یہ دور، خاص طور پر میں اپنے پلیٹ فارم پر یہ ان باتوں پر ہی تو سوال اٹھاتا ہوں نا. جی جی. اور یہی وجہ ہے کہ علماء کسی اور سے نہیں بلکہ سچ والا سے بڑے خوف زدہ ہیں. ان کو صرف اور صرف خطرہ ہے سچ والا سے، سچ والا کی آواز سے. ان کو کسی اور سے اتنا خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں ان مولویوں، ان ملاؤں، ان علماء کے گھروں کا بھیدی ہوں میں. ان کے اندر کی بات کرتا ہوں، اس لیے مجھ سے خوف زدہ رہتے ہیں. جی ہاں چلیں صاحب، بہت اچھا لگا آپ کی. جی بس ایک پوائنٹ میں اور مینشن کروں گا، ابھی ذہن میں آیا کہ آپ کا جو آرگیومنٹ ہے کہ عباسی دور کی کریشن ہے یہ پورا اسلام، تو اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ ارسطوٹل کا جب انہوں نے ٹرانسلیشن کیا عربک میں، اور اس کی آئیڈیاز آئیں اور تھوڑا سا ان میں سسٹمیٹک تھنکنگ کے پیٹرنز آئے عربوں میں جو پہلے نہیں تھے، تو اس میں ارسطوٹل کا ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے میگنانیمس مین. تو وہ میگنانیمس مین کا کانسیپٹ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے محمد صاحب کے لیے یوز کیا اور ان کی پرسنالٹی کو کریٹ کیا. ظاہر بات ہے جسے مسلمان اپنا نبی کہتے ہیں، وہ اصل میں کئی شخصیات کے مجموعے کا نام ہے، یہ کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے. جی جی. یہ ساری جو پراپرٹیز، جو کوالٹیز بتائی جاتی ہیں، مسلمان اپنے نبی کے بارے میں یہ ساری باتیں جو جوڑتے ہیں، ایسا کوئی شخص زمین پر کبھی بھی نہیں گزرا، کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں. جی ہاں. تو آپ کے خیال سے یہ بھی انہی کا کریشن ہے؟ ہاں ساری کریشن ہے. جی ہاں صحیح بات ہے بالکل. اور یہ ان کا مسلمانوں کا منہ بولا نبی قرآن سے ثابت نہیں ہوتا. جی ہاں بالکل بالکل. اور یہ انہوں نے محمد رکھا ہے. جی ہاں. ارسطوٹل کا جب ٹرانسلیشن ہوا تھا عربی میں، اس کے بعد انہوں نے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس طرح کا ایک ہیرو کریٹ کر دیتے ہیں، تو پھر مسلمان جذباتی طور سے اس کے ساتھ اتنے منسلک ہو جائیں گے کہ مرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور ہمارے یہ سارا جذبات کا کھیل ہے میرے بھائی، سب کچھ بالکل. یہی ہوتا رہا. آج بھی لوگ صرف جذبات کی بنیاد پر جو ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو اگر عقل سے کام لے، لاجک سے کام لے، تو خود بخود یہ جو ہے، یہ دیکھیں کہ جو سونامی ایکس مسلم کی سونامی کچھ دیر بعد آئے گی، وہ ابھی ہمارے سامنے ہوگی، ابھی ہوگی اور ہو رہی ہے. چلیں، بہت بہت اچھا لگا آپ کی باتیں. بہت بہت شکریہ صاحب، جی جناب، آپ سے گفتگو کرنے کا مجھے موقع ملا. شکریہ. شکریہ سر، شکریہ.